گفتگو چل رہی تھی کہ مجاز کے لیے قرینہ ضروری ہے، جس قرینہ کے ذریعے پتہ چلے کہ یہاں ظاہری معنی مراد نہیں ہے، یعنی حقیقی معنی مراد نہیں ہے۔ تو قرینہ کبھی لفظیہ ہوتا ہے اور کبھی معنوی ہوتا ہے۔ قرینہ معنوی کی ایک صورت یہ ہے کہ مسند کا مسند علیہ کے ساتھ قیام محال ہو، خواہ وہ محال عقلاً ہو یا عادتاً ہو، ان دونوں کی مثال گزر گئی۔ یہ بھی قرینہ معنویہ ہے کہ کلام کسی مسلمان سے صادر ہو رہا ہے اور اس کا ظاہری معنی لینا اسلام کے خلاف ہے، اس کا ظاہری معنی مراد لینا اسلام کے خلاف ہے۔ تو اگر مسلمان ایسا قول کر رہا ہے تو مسلمان کا قول کرنا یہ قرینہ معنوی ہے اس کے مجاز ہونے کا، چونکہ ظاہری معنی جب اسلام کے خلاف ہے تو ایک مسلمان اسلام کے خلاف والی باتیں نہیں کرے گا۔ اگر وہ صدورہ عن الموحد، اور اس کا موحد سے صادر ہونا، یہ بھی قرینہ معنویہ ہے۔ عطف علی استحالۃ، ادھر آیا نا کا استحالۃ قیام المسند بالمذکور، اسی پر عطف ہے۔ عطف علی استحالۃ اے وکصدور الکلام عن الموحد، یعنی جیسے کلام کا موحد سے صادر ہونا، یہ بھی قرینہ معنوی ہے۔ فی مثل اشاب الصغیر، یہ جو شعر ہے، اشاب الصغیرہ افنى الکبیرہ کر الغدات مر العشی، اشابہ اور افنا کی نسبت جو کر الغدات مر العشی کی طرف ہوئی ہے، یہ شعر اگر کسی موحد مسلمان سے صادر ہوگا تو مسلمان سے اس شعر کا صادر ہونا مجاز ہونے کا قرینہ معنوی ہے۔ البیت فإنہ یکون قرینۃ معنویۃ، یعنی مومن سے صادر ہونا یہ قرینہ معنوی ہوگا اس بات پر کہ ان اسنادہ اشابہ و افنا الی کر الغدات و مر العشی، کہ اشابہ اور افنا کی نسبت کر الغدات اور مر العشی کی طرف مجاز ہے، اس پر یہ قرینہ ہوگا موحد سے صادر ہونا۔ اب یہاں سے ایک سوال ہے اور اس کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس کو الگ سے قرینہ معنویہ کی قسم کیوں شمار کیا؟ یہ تو استحالہ میں داخل ہے۔ کس میں داخل ہے؟ یعنی کسی مومن سے اس طرح کا شعر ہو اور ظاہری معنی مراد لے، یہ تو محال ہوگا نا کہ ایک مسلمان صبح شام کے آنے جانے کو فنا کرنے والا اور بوڑھا کرنے والا مانے، ایک مسلمان کا یہ عقیدہ تو ہو نہیں سکتا، یہ تو بالکل محال ہے۔ تو جب یہ محال ہے تو اس کو استحالہ میں شامل رکھنا چاہیے، بلکہ شامل ہے، اس کو الگ سے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی، الگ ایک قسم قرار دینے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو جب اسی میں یہ داخل ہے تو الگ سے ان کو قسم کیوں قرار دیا گیا؟ تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ نہیں، ایسا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ بہت سارے لوگ اس بات کی طرف گئے ہوئے ہیں۔ کس بات کی طرف؟ کہ یہ صبح شام کے آنے جانے نے لوگوں کو بوڑھا کر دیا یا فنا کر دیا، پھر اس کے رد کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر استحالہ میں یہ شامل ہوتا، استحالہ میں شامل ہوتا تو پھر لوگ اس کا قائل کیسے ہوتے؟ تو قائل ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ محالات کے قبیل سے نہیں ہے۔ اگر محالات کے قبیل سے ہوتا تو کوئی قائل نہیں ہوتا اور نہ رد کرنے کی ضرورت پڑتی، لوگ قائل بھی ہوئے اور رد کرنے کی ضرورت بھی پڑی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ استحالہ میں یہ داخل نہیں ہے۔ کہ لا یقال، یہ نہ کہا جائے کہ ھذا داخل فی الاستحالہ، یہ تو استحالہ میں داخل تھا، اس کو الگ سے کیسے گنا دیا؟ تو کرنے یہ نہیں کہا جائے، کیوں؟ لِأَنَّا نَقُولُ، اس لیے ہم کہیں گے لا نسلم ذالک، استحالہ میں داخل ہونے کو ہم تسلیم نہیں کر سکتے۔ کیفا، کیسے استحالہ میں داخل ہو سکتا ہے؟
وقد ذهب الیہ کثیر من ذوی العقول، کہ اس کی طرف تو بہت سارے عقلا گئے ہیں، بہت سارے عقلا گئے ہیں، اس طرح کا قول کیے ہیں کہ کر الغدات مر العشیہ نے بچے کو بوڑھا کر دیا اور بوڑھوں کو فنا کر دیا، پھر اس کی رد کرنے کی ضرورت پڑی ہے۔ واحتجنا فی ابطال ہی الی الدلیل، پھر ان کو باطل کرنے کے لیے ہمیں دلیل کی ضرورت پڑی ہے۔ تو اگر استحالہ میں ہوتا تو کوئی اس کا قول نہیں کرتا، اور نہ قول کرتا نہ رد کرنے کی ضرورت پڑتی، لہٰذا استحالہ میں داخل ہونے کا قول صحیح نہیں ہے۔ اب یہاں سے یہ بتا رہے ہیں کہ مجاز حقیقت دونوں کی تعریف ہو گئی، مجاز کے لیے کیا ضروری ہے اس کا بھی بیان ہو گیا کہ قرینہ چاہیے۔ تو ما قبل میں بتایا تھا کہ تعاول ضروری ہے، تعاول کا مطلب یہ ہے کہ ادھر نسبت ہوئی ہے تو مجاز ہے، کدھر نسبت ہونے سے حقیقت ہوگی، ہے نا، یہ تلاش کرنا ہے۔ تو یہ تلاش کرنا اور پتہ لگانا آسان ہے؟ تو کہہ رہے کہ یہ تو کبھی آسان ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے، بڑی آسانی سے اس کا پتہ چل جاتا ہے کہ ادھر غیر ہے اور ادھر ہاں حقیقت ہے، یہ کبھی ظاہر ہوتا ہے، اور کبھی انتہائی خفی ہوتا ہے، اس کا پتہ لگانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ دونوں کی مثالیں وہ پیش کر رہا ہے، وہ معرفت و حقیقتی ہی، اور اس کی حقیقت کی معرفت۔ اس سلائڈ کو چالو کر دو، دیکھو، ہاں، وہ معرفت و حقیقتی، یعنی حقیقت کی معرفت۔ مجاز میں حقیقت کیا ہے؟ اس کی معرفت، یعنی ان الفعل فی المجاز العقلی یجب ان یکون له فاعل او مفعول بہ، یعنی مجاز عقلی میں جو فعل ہوتا ہے اس کے لیے فاعل حقیقی ہونا ضروری ہے نا، مفعول ہے تو مفعول حقیقی ہونا ضروری ہے، مجهول ہے تو کون فاعل حقیقی ہے، اس کا پتہ لگانا کبھی آسان ہوتا ہے، چونکہ ظاہر ہوتا ہے تو آسان ہوتا ہے۔ یعنی فعل مجاز عقلی میں ضروری ہے کہ اس کا کوئی فاعل ہو یا مفعول ہو، اذا اسند الیہ یکون الاسناد حقیقتاً، جب اس کی طرف اسناد ہوگی تو یہ حقیقت کہلائے گی، لیکن ادھر نہیں ہے، دوسری طرف ہے تو مجاز ہے۔ تو اس حقیقت جو فاعل حقیقت میں ہیں، سمجھ گئے، اس کا پتہ لگانا، فمعرفت فاعلہ او مفعولہ الذی اذا اسند الیہ یکون الاسناد حقیقتاً اما ظاہرۃ، تو اس کی اس فاعل یا مفعول کی معرفت جس کی طرف اسناد حقیقت ہوتی ہے، اما ظاہرۃ، اس کی معرفت ظاہر ہے، مطلب بہت آسان ہے، بڑی آسانی سے معلوم ہے، کما فی قولہ تعالی، جسے اللہ تعالیٰ کے قول فما ربحت تجارتہم میں، تو یہاں ربحہ کی نسبت تجارت کی طرف ہوئی ہے، یہ مجاز ہے، لیکن حقیقی کون ہے، کدھر نسبت کرنے سے حقیقت ہوگا، کر یہ آسان ہے، کوئی بھی سمجھ سکتا ہے کہ تجارت خود نفع نہیں اٹھاتی ہے بلکہ تجارت کرنے والا نفع اٹھاتا ہے، تو یہاں حقیقت کا پتہ لگانا آسان ہے، اصل میں ہوگا اے فما ربحوا فی تجارتہم، یعنی وہ لوگ اپنی تجارتوں میں نفع نہیں اٹھائے۔ وَإِمَّا خَفِيَّةٌ، یا اس حقیقت کا پتہ لگانا مشکل ہوتا ہے چونکہ وہ خفی ہے، کہ حقیقت کون ہے، جب مخفی ہوتا ہے تو پتہ لگانا مشکل ہوتا ہے۔ لا تظہر الا بعد نظر و تأمل، یعنی وہ حقیقت ظاہر نہیں ہوتی ہے بغیر غور و فکر کے۔ مثال اس کی طرح جیسے آپ کے قول سرتنی رؤیتک، آپ کے دیدار نے مجھے خوش کر دیا، تو دیدار کے ساتھ خوش کرنے والے فعل کا قیام تو محال ہے، دیدار کے ساتھ خوش کرنے کا فعل قائم ہو یہ محال ہے، سمجھے؟ تو ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ فعل کا قیام محال ہے، تو ادھر نسبت ہے، تب تو مجاز ہے، یہ قرینہ ہے مجاز ہونے کا، لیکن حقیقت کیا ہے، کدھر نسبت کریں گے سرت کی کہ حقیقت کہلائے گی وہ نسبت، اس کا پتہ لگانا یہاں مشکل ہے، اگر شارع یہاں نہیں بتاتے تو اس کا پتہ لگانا واقعی ہم لوگوں کے لیے مشکل تھا، اگر کبھی مشکل ہوتا، جیسے سرتنی رؤیتک میں، یہاں سرت کی نسبت رویت کی طرف گئی، یہ مجاز ہے، لیکن حقیقت کا پتہ لگانا یہاں مشکل ہے،
اصل میں کیا ہوگا؟ ای سرنی اللہ تعالی عند رؤیتک، تو سرہ کی نسبت حقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، ادھر نہ کر کے رؤیت کی طرف کیا مجاز، تو اللہ تعالیٰ اس کا فاعل حقیقی ہے، یہ پتہ لگانا یہاں دشوار ہے۔ تو اصل معنی ہوگا سرنی اللہ تعالی عند رؤیتک، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے خوش کر دیا آپ کے دیدار کے وقت، یہ ہے۔ تو حقیقت کیا ہے؟ اللہ کی طرف نسبت کرنا۔ اسی طرح دیکھیے شاعر کا قول، یزیدک وجہہ حسنا، اس کا چہرہ آپ کے لیے حسن کو بڑھا دے گا۔ چہرہ حسن کیسے بڑھائے گا؟ چہرہ حسن بڑھائے گا، جو حسن جس کے پاس ہے وہ ہے، چہرہ کیسے بڑھائے گا؟ تو حسن بڑھا کے نیکی نسبت کدھر کر دی؟ وجہ کی طرف، یہ مجاز ہے۔ لیکن حقیقی فعل کون ہے یہ اس کا؟ ادھر مجاز ہے نا، تو کدھر نسبت کرنے سے حقیقت ہوگی وہ نسبت؟ تو حقیقی فعل کون ہے؟ جدھر نسبت کرنے سے حقیقت کہلائے گی، یہ پتہ لگانا یہاں مشکل ہے۔ سن گئے؟ خفی ہے یہ، یعنی یزیدک وجہہ حسنا، کہ اس کا چہرہ آپ کے لیے حسن کو بڑھا دے گا، اذا ما زدتہ نظرا، جب آپ اس میں زیادہ غور و فکر کریں گے۔ تو اصل میں فاعل کون ہے یہاں؟ اللہ تعالیٰ۔ اصل میں عبارت یوں بنے گی، اے یزیدک اللہ حسنا فی وجہہ، ان اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس کے چہرے میں حسن کو بڑھا دے گا، لما اودعہ، بڑھا دے گا۔ اب یہ سب ہوتا ہے کہ کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو کہتا ہے ارے یار کیا تو دیکھا جو بلا وجہ وہاں ان سے کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، پریشان ہو، تو کہا ہوگا کوئی، تو اس نے کہا کہ بھائی تمہیں پتہ نہیں، تم دھیان سے دیکھو تو پھر اس کے چہرے میں جو حسن کی خوبیاں ہیں نا، باریکیاں ہیں، وہ غور کرنے پر پتہ چلتا ہے۔ لما اودعہ، اس لیے کہ اودعہ اللہ، جو اللہ نے رکھا ہے، من دقائق الحسن والجمال، حسن و جمال کی باریکیاں اس کے چہرے میں۔ یہ باریکیاں کب ظاہر ہوگی؟ یظہر بعد التأمل، یہ ظاہر ہوتے ہیں غور و فکر کے بعد، بعد التأمل والإمعان، غور و فکر کے بعد۔ تو یہ دو مثالیں دی گئی ایسی کہ حقیقت کا پتہ لگانا بالکل خفی ہے۔ اس میں مصنف نے تعریض کی ہے شیخ عبد القاہر جرجانی پر۔ کن پر؟ وہ کہتے ہیں کہ مجاز عقلی میں یہ جو سرتنی رویتوں کا وغیرہ ہے، ان میں کوئی حقیقی فاعل نہیں ہوتا ہے، ان میں کوئی حقیقی فاعل نہیں ہوتا ہے کہ جدھر نسبت کریں گے تو حقیقت کہلائے گا اور ادھر نسبت کر دیں تو مجاز ہے۔ مجاز تو ہے یہ، مگر کوئی فاعل حقیقی ان کا الگ سے نہیں ہوتا ہے، سمجھ گئے؟ جیسے کہ سرتنی رویتوں کا، تو آپ کے چہرے جو آپ کے دیدار نے خوش کر دیا، مطلب یہاں فاعل الگ سے نہیں ہے، بلکہ خود بخود آٹومیٹکلی خوشی پیدا ہو گئی، آٹومیٹکلی۔ ہاں، کوئی چیز دیکھتا ہے تو غم پیدا ہو جاتا ہے، تو آٹومیٹکلی یہاں غم پیدا ہو جاتا ہے۔ غم پیدا کرنے والا الگ سے اس کا کوئی فاعل نہیں ہے، خوشی لانے والا کوئی فاعل نہیں ہے۔ یہ کون کہتے ہیں؟ شیخ عبد القاہر جرجانی صاحب۔ انہی کی طرف یہ تعریض کرنا ہے، انہی کی طرف طنز کرنا ہے کہ ایسا نہیں ہوتا ہے جناب کہ کوئی فاعل ہی نہ ہو، فاعل ہوتا ہے حقیقت میں، فاعل ہوتا ہے، جیسے ان مثالوں میں فاعل اللہ تعالیٰ ہے حقیقت میں۔ تو شیخ صاحب جو کہہ رہے کوئی فاعل نہیں ہوتا، انہی کی طرف طنز کرنا ہے۔ اس لیے امام رازی نے بھی یہ عبد القاہر کی تقلید کی کہ اگر حقیقت میں کوئی فاعل نہیں مانیں گے آپ تو جدھر نسبت کیے ہیں وہ تو فاعل ہے نہیں، وہ تو فاعل ہی نہیں ہے۔ تو کوئی فعل بغیر فاعل کی دنیا میں آتا ہے کیا؟ کوئی فعل تو بغیر فاعل کے ہوتا نہیں ہے۔ تو اگر عبد القاہر صاحب کی بات مان لے تو اس سے تو یہ لازم آئے گا فعل بغیر فاعل کے ہو جائے، جبکہ کوئی بھی فعل کا وجود بغیر فاعل کے نہیں ہو سکتا۔ اس لیے عبد القاہر کی بات بالکل غلط ہے، اور جو مصنف نے کہا ہے وہ بات صحیح ہے۔ میں کہہ رہا ہوں وفی ھذا تعارض بالشیخ عبد القاہر، اس میں طنز کرنا ہے شیخ عبد القاہر جرجانی پر، ورد علیہ، اور ان کو رد کرنا ہے، حیث، کیوں رد کر رہے ہیں کہ اس طرح انہوں نے گمان کیا ہے کہ انہ لا یجب فی المجاز العقلی ان یکون للفعل فاعل، یعنی ضروری نہیں ہے مجاز عقلی میں کہ
کہ فعل کا کوئی فاعل ہو جدھر اسناد کرنے سے حقیقت کہلائے، کہتے ایسا نہیں ہے۔ تو یہ سب سرتنی رویتوں کا کہا کہ نہیں، اس میں کوئی فاعل الگ سے نہیں ہے، سرتنی یعنی خود بخود خوشی پیدا ہو گئی یہ ہے۔ فَإِنَّهُ لَيْسَ لِسَرَّتْنِي فِي سَرَّتْنِي رویتوں کا، سرتنی رویتوں کا میں سرتنی کا، اور یزیدو کا وجہہ میں یزیدو کا کے لیے کوئی فاعل نہیں ہے، اس لیے کہ سرتنی رویتوں کا میں سرتنی کے لیے، اور یزیدو کا وجہہ حسنہ میں یزیدو کا کے لیے کوئی فاعل نہیں ہے جس کی طرف اسناد حقیقت کہلائے۔ اسی طرح اقدمنی بلدک حق لی علی فلان، کیوں آئے بھی او کیا کریں، فلاں کے اوپر جو میرا حق ہے وہ مجھ کو لے کے آیا، مطلب میں اس کے پاس کچھ پا رہا ہوں وہ لینے کے لیے آیا ہوں۔ تو یہاں بھی قدم خود بخود ہے، اس کا کوئی الگ سے فاعل حقیقی نہیں کرا۔ وَقَضَا اقدمنی بلدک حق لی علی فلان، کہ فلاں کے اوپر جو میرا حق ہے وہ مجھے آپ کے شہر تک لایا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ حق لانے والا تو نہیں ہے، اس ادھر نسبت مجاز ہے، تو حقیقت کون ہے؟ تو وہ کہہ رہے ہیں عبد القاہر صاحب نہیں حقیقی کوئی فاعل ہے یہ نہیں ہے۔ بل الموجود ہاہنا ہوا السرور والزیادۃ والقدوم، بلکہ یہاں خوشی، زیادتی اور قدوم خود بخود موجود ہے، الگ سے کوئی فاعل نہیں ہے جس کی وجہ سے لایا ہے۔ اس قول پر امام فخر الدین رازی نے بھی عبد القاہر صاحب پر اعتراض جتایا، کہا اگر ایسی بات مانو گے تو جدھر نسبت ہوئی ہے مجاز ہے، تو وہ تو فاعل ہے ہی نہیں حقیقت میں، اور حقیقی فاعل بھی آپ نہیں مانیں گے تو پھر یہ نہیں لازم آئے گا کہ فعل خود بخود ہو جائے بغیر فاعل کے ہو جائے، تو کوئی فعل بغیر فاعل کے ہوتا ہے؟ اس لیے کہہ رہے ہیں وَاعْتَرَضَ عَلَيْهِ الامام فخر الدین الرازی، اس پر امام فخر الدین رازی نے اعتراض کیا ہے کہ بِأَنَّ الْفِعْلَ لَا بُدَّ يَكُونَ لَهُ فَاعِلٌ حَقِيقَةً، فعل کے لیے فاعل حقیقی ہونا ضروری ہے، کیوں کہ لِامْتِنَاعِ صُدُورِ الْفِعْل لَا عَنْ فاعل، بغیر فاعل کے فعل کا صدور محال ہونے کی وجہ سے، بغیر فاعل کے فعل ہوتا ہے تو فاعل حقیقت ہونا ضروری ہے۔ تو عبد القاہر صاحب اتنے بڑے قابل آدمی یہ کیسے بات کر دی انہوں نے، سمجھ گئے؟ فَهُوَ إِنْ كَانَ مَا أُسْنِدَ إِلَيْهِ الْفِعْلُ فَلَا مَجَازَ، تو ضروری ہے فاعل کا ہونا، جدھر نسبت ہو تو وہ مجاز نہیں بلکہ حقیقت کہلائے، تو فاعل کا ہونا ضروری۔ فَهُوَ إِنْ كَانَ مَا أُسْنِدَ إِلَيْهِ الْفِعْلُ، کہ اس فاعل کی طرف اگر نسبت ہو فعل کی تو مجاز نہیں حقیقت کہلائے گا، اور ایسا نہیں ہے تو کم از کم فاعل مقدر ماننا پڑے گا، وَإِلَّا فَيُمْكِنُ تَقْدِيرُهُ۔ اور صاحب مفتاح نے کہا کہ امام فخر الدین رازی کا اعتراض بالکل صحیح ہے، کیا کریں کہ بالکل وہ صحیح ہے۔ وَالزَّعْمَ، اب دیکھیے زعمہ سے تعبیر کر رہے ہیں شارع، چونکہ شارع عبد القاہر صاحب کی طرف ہے، کدھر ہیں؟ ہاں، اس لیے زعمہ سے تعبیر کر رہے ہیں۔ وَزَعَمَ صاحب المفتاح أَنَّ اعتراض الامام حق، صاحب مفتاح کا گمان یہ ہے کہ امام صاحب کا اعتراض بالکل حق ہے۔ فَإِنَّ فاعل هذه الأفعال هو اللہ تعالیٰ، اور ان تمام افعال کا فاعل حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہے، ادھر نسبت جو ہوئی ہے وہ مجاز ہے، سمجھ گئے؟ صاحب مفتاح نے اور بڑھ کر کہا کہ شیخ کو ان باتوں کا پتہ ہی نہیں چلا، اس لیے اس طرح کی باتیں کر دی، کہہ رہے ہیں وَإِنَّ الشَّيْخَ لَمْ يَعْرِفْ حَقِيقَتَهَا، ادھر تو بتایا تھا نا کہ اس کی معرفت کبھی خفی ہوتی ہے، تو خفی ہونے کی وجہ شیخ کو پتہ ہی نہیں چلا تو کہہ دیا کہ فاعل ہوتا ہی نہیں حقیقت میں، کہ وَأَنَّ الشَّيْخَ لَمْ يَعْرِفْ حَقِيقَتَهَا لِخِفَائِهَا، اور شیخ نے ان کی حقیقت کو جان ہی نہیں پایا خفی ہونے کی وجہ سے، سمجھ گئے؟ تو کہہ دیا کہ فاعل ہی نہیں چاہیے۔ فَتَبِعَ المصنف، تو مصنف نے صاحب مفتاح کی پیروی کی اور عبد القاہر پر بھی انہوں نے بھی طنز کر دیا، لیکن شارع کہتے ہیں یہ سب تکلفات ہے، یہ سب تکلفات ہے، اور حق وہی ہے جو شیخ عبد القاہر جرجانی کا حق سے وہ کل بتائیں گے۔ وَظَنِّي، میرا گمان یہ ہے، أَنَّ هَذَا تَكَلُّفٌ، یہ سب تکلفات ہے، وَالْحَقُّ مَا ذَكَرَهُ الشیخ، حق وہی ہے جو شیخ عبد القاہر جرجانی نے ذکر کیا ہے۔